بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا فرسٹ ٹرم کا نصاب ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اپنا سیکنڈ ٹرم کا نصاب شروع کریں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے، کلاس K4 سبجیکٹ اردو A۔ سبق نمبر 5 ہے ہمارا احتیاط میں بچت۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے اور کتاب کا کام کریں گے۔ اب ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے گھریلو استعمال کی کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے احتیاطی کی وجہ سے ہم اکثر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ آئیے کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ آگ ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے، مگر ذرا سی لاپرواہی سے اسے ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بنا دیتی ہے۔ فقط بڑوں کی بات دھیان سے نہیں سنتے ہیں، اس لیے بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، امی نے ان کو موم بتی جلانے سے کئی دفعہ منع کیا تھا، مگر مجال ہے جو انہیں کوئی بات یاد رہے۔ آخرکار موم بتی جلاتے ہوئے اپنے بال جلا بیٹھے۔ وہ تو شکر ہے کہ کسی بڑے حادثے سے بچ گئے۔ اب تو یہ امی کی بات یاد رکھیں گے اور شاید موم بتی بھی بڑے ہونے کے بعد ہی جلائیں۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ناک یا کان میں ڈال کر گھمانا شازیہ کا مشغلہ ہے۔ ایک دن وہ حسب عادت یعنی اپنی عادت کے مطابق اپنا کان کورید رہی تھی کہ پھریری کان کے زیادہ اندر چلی گئی۔ درد کے مارے شازیہ کی چیخیں نکلنے لگیں۔ اب یہ جو پھریری ہے، یہ ہے ایک لمبی سی ڈنڈی ہوتی ہے، 1 یا 2 انچ لمبی، لکڑی کی یا پلاسٹک کی۔ اس کی دونوں طرف روئی لگی ہوتی ہے۔ چیخوں کی آواز سن کر پھوپھو باہر آئیں۔ اس وقت ابو دفتر گئے ہوئے تھے۔ امی اور پھوپھو شازیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے اپنے اوزاروں کی مدد سے شازیہ کے کان سے پھریری کی روئی نکالی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اسی طرح ایک دن احسن نے ڈاکٹر کھیلتے ہوئے دادا ابا کی آنکھ کی دوا نادیہ کی آنکھ میں ڈال دی۔ نادیہ کو فوراً ہسپتال لے جانا پڑا۔ آنکھ، ناک، کان خدا کی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، ادھوری یعنی نامکمل ہے۔ ان قیمتی اور نازک اعضاء کو سخت حفاظت کی ضرورت ہے۔ آنکھ، ناک یا کان کے اندر کوئی تیز اور نوکیلی چیز یا غلط دوائی ڈال دینا خطرے سے خالی نہیں۔ آنکھ کی بینائی یعنی روشنی اور کانوں کی سماعت یعنی سننے کی طاقت کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اندیشہ ہونا یا امکان ہونا۔ گھر کی کئی دوسری چیزیں جیسے چاقو، کینچی اور سوئی کو بھی بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ عدیل نے پھل کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ پر گہرا زخم ڈال لیا جس سے خون نکلنا بند نہ ہوتا تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے عدیل کو دیکھتے ہی پہلے تو اس کا زخمی ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا، جسم کے جس حصے میں سے خون بہتا ہو اسے اونچا رکھنا چاہیے تاکہ خون تیزی سے نہ بہے۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ ڈاکٹر کو ٹانکے لگانے پڑے۔ پھل اور سبزیوں کو بھی دھوئے بغیر استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اسی لیے امی نے باورچی کو ہر چیز دھو کر استعمال کرنے کی ہدایت دی ہوئی ہے۔ صحت کی حفاظت کے لیے ہاتھوں کی صفائی بھی بہت اہم ہے۔ بے شمار جراثیم ہاتھوں کے میل کے ذریعے ہمارے منہ اور جسم میں داخل ہو کر ہمیں بیمار کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو صابن سے دھونا خصوصاً کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہماری صحت کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ بجلی ہمارے لیے جتنی اہم ہے اتنی ہی خطرناک بھی ہے۔ ویسے تو بجلی کا تار ربڑ کی موٹی تہ کے اندر محفوظ ہوتا ہے، مگر ربڑ کا کسی جگہ سے پھٹ جانا یا اس میں سوراخ ہونا عام بات ہے۔ ننگا تار سخت خطرے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ خصوصاً پانی یا نمی لگنے سے بجلی کا جھٹکا لگنے کا ڈر ہوتا ہے جو بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بجلی کے بٹن کو بھی گیلے ہاتھوں سے نہیں چھونا چاہیے۔ بینا کے گھر کام کرنے والی ماسی کو پچھلے سال بجلی کا جھٹکا لگ گیا تھا۔ گرم استری بھی حادثات کا سبب بنتی ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کی خالہ استری کرنے کے بعد بٹن بند کرنا بھول گئیں
اور خالو کا ہاتھ گرم استری سے لگ کر جل گیا تھا۔ کچھ بچے چلتے ہوئے پنکھے کے پروں کو بھی چھونے کی کوشش میں اپنی انگلی کٹوا بیٹھتے ہیں۔ ایسی تمام گھریلو چیزوں کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ بیٹا اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ نعمتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کیونکہ ان کے بغیر ہم اپنی زندگی کو آرام سے نہیں گزار سکتے۔ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ ہمیں آگ کو کس طرح احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اپنے اعضاء کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے، اور اگر کبھی بے احتیاطی سے ہمارا جو ہے کوئی نقصان ہو جائے، ہمیں کوئی زخم لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنی تمام چیزوں کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ پھل ہو یا سبزی ہو۔ اس کے علاوہ بجلی ہمارے لیے جتنی فائدہ مند ہے اتنا ہی اس کا نقصان بھی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کریں، کیونکہ ہماری ذرا سی لاپرواہی ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اب ہم کتاب کا کام کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہے مناسب لفظ چن کر خالی جگہ میں لکھیے۔ جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں بہرا، نابینا، گونگا، آپ نے نیچے دیے گئے خالی جگہوں میں ان کو لکھنا ہے، جیسا کہ جو دیکھ نہ سکتا ہو اسے نابینا کہا جاتا ہے، جو سن نہ سکتا ہو وہ بہرا کہلاتا ہے، جو بول نہ سکتا ہو اسے گونگا کہا جاتا ہے۔ اب اگلا ہمارا سوال ہے، الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے۔ حروف تہجی کیا ہیں بیٹا؟ آپ کا الف، بے، پے، تے، ٹے سے یہاں سے لے کر یہ تک آپ کے یہ تمام حروف تہجی ہیں جو اردو کے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان الفاظ کو دھیان سے پڑھنا ہے، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے ضرورت، مشغلہ، احتیاط، جراثیم، لازمی، حفاظت، خطر، زخم، بجلی، نعمتیں، کینچی، گہرا۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ ہے جو الف سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں سے وہ لفظ تلاش کرنا ہے جو بے سے شروع ہو رہا ہو۔ اس کے بعد آپ نے وہ لفظ تلاش کرنا ہے جو پے سے شروع ہو رہا ہو۔ یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے ہم نے اس میں سے الفاظ کو تلاش کر کے ان کی ترتیب کو درست کرنا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم اس میں سے دیکھیں گے ہمارا الف والا لفظ کون سا ہے، کیونکہ حروف تہجی میں سب سے پہلا جو حرف ہمارے پاس آتا ہے وہ الف ہے۔ احتیاط میں دیکھیے سب سے پہلے دیکھیے الف سے شروع ہو رہا ہے، یہ ہمارا لفظ نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس میں بے۔ بے کے لیے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے بجلی، تو یہ ہمارا نمبر 2 ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی ترتیب سے جراثیم ہمارا نمبر 3 ہے، حفاظت ہے نمبر 4 پر، خطر ہے نمبر 5 پر، زخم ہے نمبر 6 پر، ضرورت ہے نمبر 7 پر، کینچی ہے نمبر 8 پر، گہرا ہے نمبر 9 پر، لازمی ہے نمبر 10 پر، اور مشغلہ ہے نمبر 11 پر، اور نعمتیں ہیں نمبر 12 پہ۔ یعنی آپ کی ترتیب اس طرح ہوگی: احتیاط، بجلی، جراثیم، حفاظت، خطر، زخم، ضرورت، کینچی، گہرا، لازمی، مشغلہ اور نعمتیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا سوال ہے، اس سبق سے ہے والے الفاظ تلاش کریں، لیکن یہ ہے کون سی ہوگی؟ دو چشمی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے گھریلو، پھریری۔ اب آگے مزید الفاظ ہیں: آنکھ، گھر، گھڑی، دھیان، کھانا، ہاتھ، پھل، کھیل۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے، مناسب لفظ لکھ کر جملوں کی خالی جگہ کو پر کیجیے۔ یہ جملے آپ کے سبق سے ہی لیے گئے ہیں۔ آنکھ اور کان ہمارے جسم کے نازک حصے ہیں، ان قیمتی اعضاء کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ہاتھوں کے میل میں کئی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ننگا تار خطرے کی علامت ہے۔ اگر ننگا تار پانی کو چھو جائے تو جھٹکا لگ سکتا ہے۔ اگر کان کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو سماعت ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خطرناک چیزوں کے استعمال میں احتیاط کرنا ہی عقل مندی ہے۔ استری کا بٹن بند ہوتا تو خالو ہاتھ جلنے کی تکلیف سے بچ جاتے۔ کھانے کی چیزیں صاف ستھری نہ ہوں تو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آنکھ
ناک، کان خدا کی نعمتیں ہیں۔ بیٹا آپ نے اس لیکچر کو دھیان سے سننا ہے، پورے سبق کی پڑھائی کریں اور لیکچر میں کروایا گیا کام جو کتاب کا کام ہے اس کو احتیاط سے، دھیان سے، نیٹ اینڈ کلین اپنی کتاب پر لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔